ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن. یہ بلیسڈ نائٹ ٹرانسمیشن ہے جس میں آپ کا ہمارا ملاقات کا معاملہ اب انشاءاللہ آنے والے رمضان کے اختتام تک جاری رہے گا. اور یہ ہم کچھ دن پہلے یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ ہم سے لائیو کال کر کے اپنے معاملات کے لیے، اپنی کسی بھی الجھن کے لیے، جس طرح شرعی سوالات کے جوابات ہوتے ہیں. میرا بڑا پیارا بھائی علی امیس اس کو ہوسٹ کرتا ہے، اپنے سیگمنٹ کو، اپنے اس شو کو. سو آج چونکہ ہم لائیو ہیں اور ہم تھرو آؤٹ 4 بجے سے لے کے رات گئے تک اپنی ٹرانسمیشن کر رہے ہیں. بیچ میں نماز کی بریکس آ رہی ہیں لیکن ٹرانسمیشن کا آغاز رمضان ٹرانسمیشن کا ہو چکا ہے. یہ جو ٹرانسمیشن ہے یہ بلیسڈ نائٹ ٹرانسمیشن ہے جس میں فارمیٹ وہی ہے کہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور کال کرنے کے لیے آپ کو طریقہ پتہ ہے 042111700 یعنی 042111700 اور 000 پہ آپ ہمیں ڈائل کریں گے. لائیو سوالات کے جوابات یا اپنی کوئی رائے دینا چاہیں گے تو مفتیان کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے. اس سے پیشتر کہ میں اپنے معزز مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواؤں، آپ کو ایک یاد دہانی بہت ضروری ہے. ہم اپنے معاملات میں بیزی رہتے ہیں، مصروف ہو جاتے ہیں تو چیزیں بس پش چلی جاتی ہیں. آپ پیغام کلب کے ممبر بن سکتے ہیں. ممبر بننے کا طریقہ بڑا آسان ہے. آپ ہمیں لائیو نمبر پہ کال کر سکتے ہیں، ہمارے آفیشیل واٹس ایپ نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں یا ہماری آفیشیل پیج یا ویب سائٹ پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور ریگارڈلیس آف دس کہ آپ کسی اماؤنٹ، کسی مقدار، بڑی مقدار کو آپ ذہن میں رکھیں کہ اتنے پیسے دیں گے تو ممبر بن سکتے ہیں. جب آپ دین کے کام میں جڑنا چاہتے ہیں، جب آپ دعوت دین میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو پھر مقدار نہیں، اس کی نیت دیکھی جاتی ہے. سو آپ ڈیلی بیسس پہ جو بھی آپ کو سوٹ کرے اس سے آپ پیغام کلب کے ممبر بن سکتے ہیں. آپ ویکلی ہو سکتے ہیں شامل، آپ منتھلی ہو سکتے ہیں، آپ کوارٹرلی ہو سکتے ہیں، ہاف ایئرلی ہو سکتے ہیں یا پھر سالانہ کی بنیاد پہ آپ پیغام کلب کے ممبر بن سکتے ہیں. ممبرشپ کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا. ہم آپ جیسے ہی ممبر بنتے ہیں ہم آپ کو آپ کا پیغام کلب ممبرشپ کا کارڈ بھی شیئر کرتے ہیں جو آپ کے پاس ایک سند رہتی ہے اور جو پیسہ آپ بھیجتے ہیں وہ دین کے کام میں، خیر کے کام میں شامل کیا جاتا ہے. آپ یاد رکھیے کہ 15 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے الحمدللہ کہ پیغام ٹی وی اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ دعوت دین کا کام کر رہا ہے. اور پیغام ٹی وی کامیابی دو جہاں اس کا سلوگن ہے اور دعوت دین کا مؤثر عالمی نیٹ ورک ہے. ہم دنیا بھر میں دیکھے سنے جاتے ہیں، 10 کروڑ سے زائد لوگوں تک ہم پہنچتے ہیں. یہ ایک فگر ہے جو کہ ایک اندازہ ہے، لیکن یقیناً جو دین سے جڑنے والے لوگ ہیں وہ دنیا کے کونے کونے میں موجود ہیں. ہم نہ جانے کتنے لوگوں کو دیکھے اور سنے جاتے ہیں اور کتنوں کے ہم حل کر دیتے ہیں شرعی رہنمائی کے حوالے سے جو وہ سوالات جوابات جاننا چاہتے ہیں. 24 گھنٹے نبوی پیغام جاری ہے اور اب تک بچوں، بڑوں، بوڑھوں، نوجوانوں، خواتین کے لیے 32,000 سے زائد ہم پروگرامز کر چکے ہیں. اور اس میں ہمارے لائیو ٹرانسمیشنز ابھی نہیں شامل. یہ ہمارے وہ پروگرامز ہیں جو ریکارڈڈ ہوتے ہیں اور زیادہ تر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو 15 سال کا عرصہ ہے اس میں کتنی محنت اور تگدو کا سلسلہ ہے جو جاری ہے. یہ دعوت دین کا مشن ہے، عظیم مشن ہے اور آپ خوش قسمت ہوں گے اگر اس مشن میں شامل ہو سکیں گے. لے جی، اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی کہتا چلوں کہ اگر آپ ٹرانسمیشن کا یہ حصہ سپانسر کرنا چاہتے ہیں، تعاون کرنے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، پیغام ٹی وی کا کوئی بھی پروگرام جس میں آپ تعاون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اپنی زکوٰۃ، صدقات، عطیات، ڈونیشن، ٹوکن آف لو، تعاون، جو صورت آپ کو بہتر لگتی ہے آپ دین کے کام میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، آپ ہم سے تعاون کر سکتے ہیں. اور یہ وہ دیا ہوا ہوگا جو اس دنیا کے ساتھ ساتھ، اس دنیا میں رہنے والوں کے ساتھ ساتھ، اپنے پیاروں کی خیر خواہی کے ساتھ ساتھ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، جب ہم خود بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے تو یہ خیر کا کام ہمارے لیے وہاں پہ نجات کا ذریعہ بنے گا. اس خوبصورت سوچ کے ساتھ بلیسڈ نائٹ ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں. اپنے خوبصورت اور معزز مہمانوں کا آپ کو تعارف کرواتے ہیں جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے یہ سیکھا ہے، ہمیں ان سے اللہ کے لیے محبت ہے. تو یقیناً میرا یہاں بیٹھنا، آپ کی ہماری ٹرانسمیشن دیکھنا، آپ کا اس ٹرانسمیشن میں شامل ہونا یقیناً اللہ کے لیے ہے. یہ وہ محبت والے لوگ ہیں جو دین اور قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہماری رہنمائی کرتے ہیں. ممبر پیغام فتویٰ کاؤنسل ہیں جناب مفتی عبدالولی خان صاحب، ان کو خوش آمدید کہیں گے. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، شکر. ماشاءاللہ. آپ کیسے ہیں؟ آپ کی بہت دعائیں ہیں، آپ کی محبت ہے. آپ ہم جیسے چھوٹوں کو، شاگردوں کو جب سینے لگاتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں تو ہمیں اتنا خوشی اور اتنا اپنا بڑا محسوس ہوتا ہے کہ ایسے قداور لوگ ہمیں دعائیں دیتے ہیں.
اللہ آپ کو زندگی سے دے۔ ایک عظیم شخصیت ہے، جزاک اللہ صاحب، آپ کی پروگرام محبت چلا رہے ہیں بہت ہی خوبصورت انداز میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیاں دے، عزت سے نوازے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اور آپ کی جانی پہچانی شخصیت، میری محبت کا محور، اور یہ محبت دین کے حوالے سے ہے، جن کے بغیر آپ مجھے انکمپلیٹ کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جی نظامی اور بھٹی کی جوڑی ہونی چاہیے، تو میرے استاد، میرے لیے قابل محترم ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی حدیث اور شرعی علوم کے استاد اور ممبر پیغام فتویٰ کاؤنسل، آپ کے سوالات کے جوابات دینے والے مفتی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دوری رہی آج پہلے ہاف میں، ماشاءاللہ، لیکن وہ اب اللہ نے ختم کر دی ماشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ طبیعت بخیر ہے ماشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن جی ڈھیروں باتیں کرنی ہے، محبت کی باتیں کرنی ہے، دین کی باتیں کرنی ہے، دعوت کی باتیں کرنی ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی باتیں کرنی ہے، کیونکہ رمضان آ گیا ہے بالکل انشاءاللہ چند گھنٹوں بعد، 1 یا 2 دن میں انشاءاللہ ہم اس میں داخل ہو جائیں گے، اپنی اصلاح بھی کریں گے، آپ کے سوالات کے جوابات بھی لیں گے، آپ کی لائیو کالز بھی لیں گے۔ سوالوں میں پہلا سوال مفتی عبدالولی خان صاحب سے میں کروں گا۔ اچھا سر، مصنوعی آکسیجن سلنڈر یا نیبولائز لینے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ مختصر جواب تو اس کا یہی ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک، کیونکہ یہ نہ یہ کھانا ہے نہ یہ پینا ہے، اور روزہ جو ٹوٹتا ہے وہ کھانے سے ٹوٹتا ہے، پینے سے ٹوٹتا ہے، تو یہ وہ آکسیجن ہے یا انہیلر ہے، دوسری اس طرح کی جو ذرائع ہوتے ہیں، ایک ہوا کی صورت ہوتی ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے، جی جی، یعنی اس میں کوئی آپ کو ایسی انرجی نہیں ملتی، ایسی طاقت نہیں ملتی کہ جس سے آپ کے روزے پہ اثر آئے، یہ آپ کے لیے ایک قسم کی ضرورت ہے، دوائی ہے۔ ضرورت ہے۔ پھر یہ جو آکسیجن ہے اس کا تعلق بھی وہ پھیپھڑوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اس لیے وہ معدے کی طرف تو جاتا بھی نہیں، غذا سے اس جی کا غذا والی صورت نہیں بنتی۔ صورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ شوگر کے مریض اگر انسولین انجیکشن لگائیں تو روزے کا کیا حکم ہے مفتی صاحب؟ بالکل وہی حکم ہے جو ابھی مفتی صاحب نے بیان کیا ہے اچھا، کہ یہ انسولین بھی بیماری کو روکنے کا ایک سبب ہے، یہ کوئی غذا نہیں ہے کہ جس سے جسم میں طاقت آئے، یا غذا کے حکم بھی نہیں ہے، جی، اس لیے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لگا سکتا ہے۔ لیکن اگر ان تمام شکوک و شبہات سے بچنا ہے جی، تو صبح سحری کے ٹائم لگا لیں، کھانا تو اس وقت ہی کھانا ہے نا، اور دوسرا افطاری کرے تو اس وقت لگا لیں، درمیان میں تو میرا خیال انسولین لگانے کی ضرورت بھی نہیں، 2 ٹائم کھانا کھانا، 2 ٹائم انسولین لگا لیں، تو سارے اختلافات سے بھی بچ جائیں گے۔ جو علماء کرام کہتے ہیں ٹوٹ جائے گا، وہ ان کا موقع بھی ٹھیک ہے، تو جو نہیں کہتے وہ ٹوٹتا ہے وہ ان کا بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ سحری اور افطاری 2 ٹائم انسولین لگا لیں، تو اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی سے رکھے سب کو، تو یہ اچھا ہو جائے گا، بہترین ہو ٹھیک جائے گا۔ ہے۔ اچھا مفتی صاحب، اگر انسولین انجیکٹیبل نہیں ہے، وہ ٹیبلٹ کی صورت میں ہے، لیکن وہ آپ کو لینی ضروری ہے، پھر کیا کہیں گے؟ ہاں جی، پھر وہ مفتی صاحب نے بھی کہا نا کہ معدے میں جب چلی گی معدے میں کوئی جائے گا چیز تو پھر یہ خوراک کے حکم میں ہو جائے گی، تو پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا، دار ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس صورت میں اگر روزہ نہیں کوئی رکھ سکتا تو پھر فدیہ ہے، تو وہ فدیہ اللہ دے تعالیٰ دے، اللہ نے جب سہولت دی ہے بیمار آدمی کو، مریض کو رخصت دی ہے، تو اللہ کی رخصت کو قبول کرنا بھی اللہ کے انعامات میں سے ایک انعام ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے بندے کو کہ اللہ نے ایسے رخصتیں دے دی ہیں، سہولتیں دے دی ہیں، تو ان پر عمل کریں تو اللہ وہ بھی بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری رخصت کو قبول کر رہا ہے۔ ٹھیک پر ہے، بیمار آدمی جو اس کا جی وہ حدیث میں بھی آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح عزائم پر، عزیمت والے مسائل پر عمل کو محبوب رکھتا ہے، پسند فرماتا ہے، اس طرح رخصت پر عمل کرنے کو بھی پسند فرماتا ہے، تو یہ رخصت ہے نا۔ کتنے مہربان ہیں۔ ہاں جی، ماشاء اللہ۔ تو یہ بعض اوقات نا ہم اپنے اوپر سختی کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، سفر کے دوران تنگی ہوتی ہے، روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بیمار ہے، بیماری اور یہ شوگر کا جو مسئلہ ہے یہ بڑا شدید ہوتا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں یار دل نہیں مانتا، میں نے روزہ رکھنا ہی ہے، وہ تکلیف برداشت کر رہا ہوتا ہے، تو نہیں، جب اللہ نے ایک اجازت دی ہے تمہارے لیے تو فدیہ دیتے رہو، اور باقی جو اعمال ہے تراویح پڑھو، قیام اللیل بھی کرتے رہو، تلاوت بھی کرو، جو ذکر اذکار ہے وہ سارے پابندیاں اپنے اوپر لاگو کرو۔ ہاں یہ کھانے پینے کا جو مسئلہ ہے وہ آپ کے لیے عذر ہے، تو اس میں اجازت ہے، کھاؤ پیو۔ ہم بحیثیت قوم نا افراط و تفرید کو بہت پسند کرتے ہیں،
یہ کیوں ہے ہمارا ویسے ایسا ایک طرف وہ ہیں جو معمولی بیماری پر جو اس کا کوئی روزے کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہوتا، مثلا ایک بندے کو چوٹ لگی ہے، اگر ہاتھ پر پٹی بندھی ہے تو اس سے روزے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ میڈیسن لینی ہے تو صبح لے لے، شام کو لے لے، بس ٹھیک ہے، تو وہ روزہ چھوڑ کے بیٹھا ہے۔ اور دوسری طرف وہ جس کی شوگر بالکل لو ہو گئی ہے اور جسم پھڑپڑا رہا ہے، اس کے منہ میں پانی ڈال، نہ میرا روزہ ہے، میرا روزہ، ہاں، وہ موت کو قبول کر لیتے ہیں اور روزے کی افطاری قبول نہیں کرتے، بلکہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ اگر میری موت آتی ہے تو روزے کی حالت میں آنے دو، تو یہ غلط ہے۔ اچھا، کہیں یہ خودکشی نہ ہو جائے، نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، کہیں یہ خودکشی نہ بن جائے، تو اس لیے جب اللہ نے مریض کو رخصت دی ہے، اجازت دی ہے، تو اسپیشل ڈسکاؤنٹ، ہر معاملے میں ڈسکاؤنٹ ڈھونڈتے ہیں، ہاں جی۔ اور جس میں اللہ نے دی ہے وہاں سے بھاگتے ہیں۔ اچھا سر، ایک اسکول آف تھاٹ، مجھے میری تصحیح کیجیے گا اگر میں غلط ہوں، کیونکہ معاشرے میں، سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں تو ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ ہمیں ملتے ہیں۔ ایک طرف تو اللہ نے رخصت دی ہے، بڑی خوبصورت، بڑا مہربان ہمارا رب، وہ کہتا ہے میرا بندہ کمزور ہے، اس کو سہولت دے دے۔ دوسری طرف شاید ہمارا جذبہ ہوتا ہے یا ایمان کی وہ کیفیت ہوتی ہے کہ میرے پہ یہ تکلیف تو آئے گی لیکن میں نے روزہ رکھنا ہے، یا میں نے یہ تاثر، ٹھیک ہے مفتی صاحب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ دھوپ میں کھڑے ہیں، جی مدینے کی دھوپ بھی کڑاکے دار ہوتی ہے، جی، بڑی شدید ہوتی ہے، 50 پلس اور 50 کے اراؤنڈ اباؤٹ تو درجہ حرارت ہوتا ہے گرمیوں میں، تو آپ نے دیکھا کہ شدت کی گرمی میں کھڑا ہے اور چپ ہے، بولتا بھی نہیں ہے، بیٹھتا بھی نہیں ہے، سائے میں بھی نہیں آتا۔ پوچھا اس کو کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے جی آپ کے صحابی ابو اسرائیل ہیں، انہوں نے نظر مانی ہے کہ آج روزہ رکھیں گے، دھوپ میں کھڑے ہو کر، اچھا، سائے میں بھی نہیں آئیں گے، بیٹھیں گے بھی نہیں، کسی سے بات چیت بھی نہیں کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا اس طرح کی مشقت سے اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ جی، تم اپنے جسم کو اس طرح کی سزا دے رہے ہو، عذاب دے رہے ہو، تکلیف پہنچا رہے ہو، اللہ کو اس مشقت کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اسے کہو کہ سائے میں آ جائے، بیٹھ جائے، ضرورت کی بات بھی کرے اور روزہ اپنا پورا کر لے۔ تو سہولت ہے۔ اللہ رب العزت نے مشقت میں اس طرح نہیں ڈالا کہ خام خواہ کہ آپ نے اوپر مشقت ڈال لیں، جتنی سی جسم برداشت کر سکے آسانی سے وہ تو ہے ہی۔ مثلا سردیوں کی راتوں میں اٹھ کر وضو کرنے میں مشقت ہے، لیکن یہ حکم ہے، یہاں پر اتنی سی برداشت کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اب روزہ کو اگر آسانی سے رکھ سکتا ہے اور پورا کر سکتا ہے تو الحمدللہ، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ کہتے ہیں روزہ رکھو تو بہتر ہے۔ لیکن جس بندے کی اثر کے بعد طبیعت خراب ہو جاتی ہے، پورے گھر والے افراتفری کا شکار ہیں، ایمبولینس بلا رہے ہیں، 112 کو فون کر رہے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ سب کو بھی آسانی کے ساتھ بات کرنے دے اور خود بھی جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا دیگر کئی باتیں ہیں وہ کرے۔ ٹھیک ہے، دونوں مفتیاء کرام کا یہی موقف ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہوئی ہے تو اس سہولت کو دینے والا رب سب سے عظیم اور بڑا ہے، تو اس کو لے لینا چاہیے۔ ہاں جی، ہاں جی۔ ٹھیک، ایک کالر ہے جو ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ تنزیلہ صاحبہ لاہور سے کال کر رہی ہیں، شکریہ آپ نے کال کی۔ جی بہن، فرمائیے فرمائیے۔ جی میرا نا ایک سوال ہے مفتی صاحب سے، مجھے خاص تاکید کی گئی ہے کہ مفتی صاحب سے سوال کا جواب لیا جائے۔ کون سے مفتی صاحب سے تاکید کی گئی ہے؟ مفتی ڈاکٹر اجمل صاحب سے۔ اچھا ٹھیک، بھٹی صاحب موجود ہیں، جی حکم کیجئے میری بہن، فرمائیے۔ جی سر، میری ساس صاحبہ ہیں، وہ آپ کو پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہیں اور وہ بہت زیادہ مطلب تعریفی اور توصیفی کلمات ان کی طرف سے میں آپ کو پہنچا رہی ہوں۔ پہلے تو یہ قبول کیجیے، بہت اچھے لگتے ہیں آپ ان کو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، اللہ عزتوں سے نوازے۔ جی بہن۔ سوال میرا یہ ہے کہ میری جو ساس اور سسر دونوں بزرگ ہیں، اور ساس جو ہیں وہ ایک بیٹے کے پاس ہیں اور جو سسر صاحب ہیں وہ دوسرے بیٹے کے پاس ہیں۔ اب وہ کتنے عرصے سے، چونکہ وہ خود بزرگ ہیں تو وہ سسر صاحب کی خدمت نہیں کر سکتی، ان کی ڈیلی جو لائف روٹین کے کام ہیں وہ نہیں کر سکتی۔ تو جو سسر صاحب ہیں وہ اس بات سے نا ان سے ناراض ہو گئے ہیں۔ یہ سلسلہ 3 سے 4 سال تک چلا گیا۔ اب جو سسر ہیں میرے وہ بیڈ ریڈن ہیں اور کافی مطلب ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میری ساس جو ہیں وہ ملک سے باہر ہیں دوسرے بیٹے کے پاس، اور وہ بہت زیادہ ان سے معافی مانگتی ہیں تمام چیزوں کے لیے کہ وہ ان کی خدمت نہیں کر سکیں، لیکن میرے سسر ان کو معاف نہیں کرتے۔ اللہ، تو وہ کہہ رہی تھی کہ اس سلسلے میں میں کیا کروں، وہ بہت زیادہ نا پریشان ہوتی ہیں۔ اچھا، اللہ پاک آسانیاں کریں جی، اللہ تعالیٰ آپ کے سسر کو بھی صحت دیں، اور شکریہ آپ نے کال کی ہے بہن، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کریں۔ میں آپ کے سوال کا جواب مفتی اجمل بھٹی صاحب سے ہی لیتا ہوں۔ مفتی صاحب،
नाराजगी तो बनती है, मैं क्या कहूँ इस पे, मैं क्या कहूँ। नाराजगी तो बनती है। हाँ जी, देखिए ना, जिन बुजुर्गों ने जिंदगी का एक तवील अरसा इकट्ठे गुजारा है, जवानी नाम कर दी, सब कुछ जवानी, नाम कर मुश्किलात, खुशियां, गम सब साझे थे। तो अब जब जिंदगी के आखिरी आखिरी साल, आखिरी आखिरी अय्याम हैं, तो इनको जुदा जुदा करना ये ज्यादती है। माजरत के साथ में आपकी बात उचक रहा हूँ, हो सकता है बच्चों की मजबूरी हो, ना अफोर्ड कर पाते हो दोनों को इकट्ठे रखना। नहीं, बच्चे अफोर्ड बसूरत करते हैं। दीगर अगर एक नहीं, मार्जिन अगर दे दें। अफोर्ड नहीं करते तो फिर भी उनको अफोर्ड करने की कोशिश करनी चाहिए कि ये बुजुर्गों ये को बात एक ही घर में रखें, बारी बारी रख लेना। अलहदा एक ना बच्चा करें। 2 दिन 2 महीने अलहदा ना रखे, करें। फिर अगला महीना, फिर अगला, फिर हमारे दादाजी इसी तरह करते थे कि वो एक बेटे के यहाँ रहते, जब देखते कि बहू थोड़ी सी अब तंग होना महसूस कर रही है, चल भाई पोते किसी को कहा मेरा बिस्तर उठा, चल दूसरे बेटे के घर। तो 5 बेटे थे, मुसलसल रोटेट करते रहते थे, जितने दिन जिसके घर में दिल चाह रहे फिर अगले घर में। तो सारों को खिदमत का मौका मिलना चाहिए। और फिर इन बुजुर्गों को अगर वो वालदा मुहतरमा सास साहबा खिदमत नहीं कर सकती, पास बैठ के बातें तो करेगी, जिंदगी की पुरानी खुशियां तो आपके साथ शेयर करेंगे। खुशी गमी के साथी हैं। हाँ, जी, तो इस उम्र में बुजुर्गों को वक्त देना ये सबसे ज्यादा कीमती इम्पोर्टेंट चीज है। है। आई सेकंड योर वर्ड्स, इम्पोर्टेंट है। तो अगर वो आपस में बैठ के दोनों अफराद दोनों अपने जिंदगी की अपनी शेयरिंग करते रहेंगे तो उनका वक्त अच्छा गुजर जाएगा। अब ये बहू कितना वक्त बैठ सकती है सास के पास या ससुर के पास, या बेटा जो सारा दिन कामकाज के लिए बाहर जाएगा वो घर आएगा तो चंद मिनट बैठेगा बड़ी मुश्किल से। बैठेगा जी। बेटी अगर मिलने के लिए आए तो वो भी चंद मिनट बैठेगी, फिर अपने कामकाज में लग जाएगी। तो इन दोनों बुजुर्गों को इकट्ठा रहने दें, कोशिश करें कि इनको एक घर में रखें। अगर बाहर वाले बेटे के पास जाना तो दोनों जाएं, अगर इधर वाले बेटे के पास हैं तो दोनों हों, ताकि उनकी ज़िंदगी सहल हो जाए, आसान हो जाए। आपको भी इंशाल्लाह दुआएं मिलेंगी और उनकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। अब तो वो क्या करें, परेशान है वो वहाँ पे, और ये शौहर माफ़ी नहीं दे रहे, क्या करें, इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि फ़ौरन टिकट कटाएं और पाकिस्तान आ जाएं, और आप बुज़ुर्गों के पास रहें, उनके साथ मोहब्बत के साथ ज़िंदगी के जो दिन है वो काटें। तो यही खिदमत काफ़ी है कि कोई बंदा पास बैठा हो और बातें करने के लिए कोई अवेलेबल हो, ये सबसे बड़ी खिदमत है। जी मुफ्ती साहब, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद के अंदर मियाँ बीवी के मुतालिक बहुत ही खूबसूरत बात बयान फरमाई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बातें सारी खूबसूरत हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन जी, लितस्कुनू इलैहा। ये अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए बीवियाँ पैदा की, लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम उनके साथ सुकून हासिल करो। फिर फरमाया वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और तुम्हारे दरमियान यानी मियाँ बीवी के दरमियान मवद्दत को पैदा किया, प्यार को पैदा किया और रहमत को पैदा किया। अहले इल्म ने लिखा है कि ये जो मवद्दत है ना, इसका ज़माना जवानी का होता है, 40 साल 50 साल तक का जो दौरानिया है ये मवद्दत वाला, यानी एक दूसरे को हाजत भी होती है, और मवद्दत तो उल्फत जिसको प्यार कहा जाता है, और या बाज़ लोग इश्क से ताबीर कर लेते हैं, इस हद तक चले जाते हैं जी। अच्छा, उसके बाद जो रहमा है ना, रहमा कहते हैं ये वो ज़माना है जब वो जिस्मानी क़ुव्वा कमज़ोर पड़ जाते हैं, अब एक दूसरे पर मेहरबानी और शफ़क़त का ज़माना शुरू हो जाता है। अब ये जो बुज़ुर्ग हैं वो बैठे हुए हैं, तो जो बीवी है वो भी कमज़ोर है, ज़ईफ़ है, उसने अपनी सास को, बेटी को, बेटे को आवाज़ देनी है, बुज़ुर्गों की ख़बर लो, उनको खाना पहुंचाओ, उनके साथ ये करो, उनका ये करो। अच्छा, बुज़ुर्ग साहब वो अपनी बीवी के मुतालिक यही कहेगा कि वो बुढ़ी को कुछ खिलाया पिलाया कि नहीं। ऐसे एक दूसरे या बैठेंगे, कहेंगे चलो बेटी के घर जाते हैं, फ़लाँ रिश्तेदारों के पास जाते हैं, तो अब यही चीज़ रह जाती है। अब ये ऐसा यानी इनको इतनी अज़ियतनाक ज़िंदगी में इन्होंने डाला हुआ है जिसका तसव्वुर ही करना ही इंसान के लिए मुश्किल है। तो जैसा कि शेख साहब डॉक्टर साहब ने कह दिया, उन्होंने पूछा भी था, डॉक्टर साहब का ही नाम लिया और डॉक्टर साहब ही ने बता दिया कि फ़ौरन टिकट काट के ना आ जाएं अपने साथी से ना बाकी ज़िंदगी साथ मिल के गुजार। ठीक है, ठीक है। मेरा आपसे सवाल है, ड्रॉप जो आई ड्रॉप्स होते हैं वो आँख में भी डालते हैं, नाक में भी डालते हैं, तो कनेक्शन सारा एक ही है।
ڈراپس جو ہے استعمال کرنے سے روزہ متاثر ہوتا ہے؟ ایون وہ آئی ڈراپ ہو، نیزل ہو، ایئر ہو جائے گا متاثر؟ یہ تین جو اعضاء ہیں جی فرق ہے ان میں. جو ناک ہے اس کے متعلق تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا وَبَالِغْ فِي الْاِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا. استنشاق میں ناک کے اندر پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو، خوب کوشش کرو کہ یہ ناک کے اندر پانی وضو میں غسل کرتے وقت، وضو کرتے وقت چڑھاؤ. إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، مگر یہ کہ آپ روزے سے ہو، روزے کی حالت میں ہے تو پھر یہ استنشاق کے اندر مبالغہ نہ کرو. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اگر مبالغہ کرو گے پانی اندر چلا جائے گا، حلق سے نیچے چلا جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ تو موجود ہے. باقی کان اور آنکھ، ان کے متعلق یہ ایسے منافذ نہیں ہیں، یعنی یہ ایسے راستے نہیں ہیں جن کے ذریعے سے کوئی چیز داخل ہو جائے اور پھر روزہ ٹوٹ جائے. ٹھیک ہے. تو یہ سرما ڈالتے تھے، صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی اس کا ذکر آیا ہے. تو اس میں بندہ اگر آئی ڈراپ جو ہے نا وہ ڈالے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں اگر احتیاط کرتا ہے اور وہ حلق کے اندر کوئی وہ تلخی محسوس کرے تو وہ تھوک لے، باہر پھینک لے. ہاں جی، ورنہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. طویل فلائٹ ہے مفتی صاحب، 12 سے 15 گھنٹے کا سفر ہے، تو اس میں سحری اور افطاری کا وقت کس ملک کے مطابق ہوگا؟ جہاں سے ٹریول شروع کیا ہے یا جہاں پہ پہنچ رہے ہیں، یا راستے میں اگر کوئی جگہ آ گئی؟ اللہ اکبر. 12 سے 15 گھنٹے کا، 12 سے 13 گھنٹے کا آج کا روزہ ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو جس ملک سے چلے ہیں اگر وہاں سحری کا ٹائم ہو تو سحری تو وہاں کر کے چلیں گے نا. ٹھیک ہے. اب ہے افطاری کا وقت. جی. جس ملک میں جا کر لینڈ کر رہے ہیں اگر وہاں پر ابھی دن ہے، ابھی رات نہیں ہوئی، تو پھر ابھی ان کے افطاری کا ٹائم بھی نہیں ہوا. جب سورج غروب ہوگا اللہ رب العزت فرماتا ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، روزہ رکھنا سحری کے ٹائم ہے اور کھولنا رات کے وقت جب سورج غروب ہو جائے گا. غروب ہو جائے. ٹھیک جب ہے. سورج کی ٹکیا غروب ہو جائے گی تب اس کو افطار کریں گے. ٹھیک ہے. اور اگر اس ملک میں مثال کے طور پر کسی ایسے ملک میں گئے ہیں جہاں افطاری ہو چکی ہے تو پھر تو بالولا کریں گے. جہاز کے اندر بھی اگر ٹائم ہو جائے تو بھی کر لیں، اور اگر نیچے اتر کر سورج غروب ہو چکا تھا، مغرب کی اذانیں ہو چکی ہیں تو افطاری کریں. اور اگر سورج کھڑا ہے، ابھی دن ہے، وہاں غروب ہونے میں وقت ہے، تو پھر وہ اتنی دیر تک صبر کریں گے. ٹھیک ہے. ایسے ہی. ٹھیک ہے. کیا محبت ہے یہ. دیکھیں کہ یہ بڑے لوگ ہیں نا، اگر کوئی بات ہوتی ہے تو مفتی صاحب کہتے ہیں ایسے ہی ہے، اگر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ایسے ہی ہے. یہ محبت ہے جی، ماشاءاللہ. ایک کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. سندھ سے عبدالستار صاحب کال کر رہے ہیں. عبدالستار صاحب بہت شکریہ آپ نے کال کیا ہے. حکم کیجئے، کیا کہنا ہے آپ نے؟ سر میرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں فرمایا ہے کہ حضرت ذوالقرنین. جی بولیے عبدالستار صاحب. سر حضرت ذوالقرنین جو ہے ایک رستے پہ چلے اور وہ اس جگہ پہنچے جہاں سورج ڈوب رہا تھا. اچھا. پھر وہ ایک اور الگ رستے پہ چلے جہاں سے سورج نکل رہا تھا. سر ٹھیک ہے. تو مجھے یہ سمجھائیں کہ وہ فزیکلی وہاں پہنچ گئے تھے یا ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ نے مثال دی ہے. سر چلے ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی آپ نے کال کی. عبدالستار صاحب سندھ سے کال کر رہے تھے. فزیکل وہاں پہ موجود تھے یا یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے؟ میرا دونوں سے سوال ہے، اب جو بہتر چاہیں وہ بتا دیں. ہاں جی، ہاں ایسا ہی تھا جی. ایک تو یہ ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب قرآن مجید کے اندر کلام فرماتا ہے تو یہ انسانوں کی سمجھ اور نظر کے مطابق کلام فرماتا ہے. انسانوں کی سوچ اور نظر کے مطابق. اچھا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جگہ میں فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھونا بنا دیا ہے، فرش بنا دیا ہے، یعنی ہموار. لیکن وہ سائنس سے ثابت ہو گیا ہے کہ یہ زمین جو ہے نا وہ گول ہے. اب اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ایسے ہوتا کہ یہ زمین ہم نے گول پیدا کیا ہے تو دیکھنے والے اور سننے والے سارے یہ کہتے کہ یہ کیسی بات ہے. تو وہ ایک یعنی ان کے لیے نہ سمجھنے والی بات ہوتی. ٹھیک ہے.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ذوالقرنین سفر کر رہے ہیں یہاں تک کہ ایسے علاقے میں پہنچے کہ وہ ایسے نظر آتا ہے کہ وہاں پر یہ سورج ڈوب رہا ہے، غروب ہو رہا ہے۔ اچھا اب یہ کیسے ہے؟ سمندر کے پاس جب جاتے ہیں نا تو وہ یہ سمندر ہے، دریا ہے، کہیں پر بھی بندہ دیکھتا ہے تو ایسے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ سورج اس پانی کے اندر ڈوب رہا ہے، اس کے اندر غروب رہا ہے، لیکن یہاں پر یہ نہیں، سورج تو زمین سے بھی بڑا ایک سیارہ ہے، تو وہ تو اس کے اندر نہیں ڈوب رہا نا، وہ ہماری نظر وہاں تک، ہماری نظر وہاں تک ہے، تو ایسے نظر آ رہا ہے کہ وہاں پر یہ ڈوب رہا ہے۔ باقی ان کا سفر جو ہے ذوالقرنین کا مشرق کی طرف مغرب کی طرف یہ دونوں ہے، لیکن وہاں پہنچ کے پھر ایسے نظر آتا تھا کہ یہ سورج یہاں پہ ڈوب رہا ہے، وہاں سورج نکل رہا ہے۔ سفر فزیکلی تھا، حقیقتاً تھا۔ جی جی ٹھیک ہے۔ اچھا یہ سوال پیچھے سے کنیکٹ کر جائے گا جو پہلے ہم نے کیا تھا کہ فلائٹ 12-15 گھنٹے والا، یورپ میں جہاں روزہ 18 سے 20 گھنٹے کا ہو تو کیا مقامی وقت معتبر ہوگا یا قریبی معتدل شہر کا وقت معتبر؟ سبحان اللہ۔ اس میں آپ مکس کر لیں جی ان لوگوں کے سوال کو جو کہتے ہیں جی ہمارے ہاں تو 23 گھنٹے تک سورج نظر آتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو لہذا ہم روزہ رکھنے کے لیے قریبی شہر منتقل ہو جاتے ہیں جہاں تھوڑے گھنٹوں کا روزہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہو جائے بھائی منتقل، اگر ہو سکتا ہے کوئی پورا مہینہ اگر کسی ایسے شہر میں منتقل ہوتے ہیں جہاں 14, 15, 16 گھنٹے کا روزہ ہے جو آسانی سے رکھا جا سکتا تو ہو جائیں، لیکن اگر وہ اپنے علاقے میں ہیں جہاں طویل ترین سورج نظر آتا رہتا ہے تو پھر ان کو روزہ اپنے رویت کے مطابق ہی رکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، روزہ رکھنا بھی چاند کو دیکھ کر ہے اور روزے کی افطاری یعنی جو عید ہے وہ بھی چاند کو دیکھ کر ہے، اور روزے کی ابتدا بھی نا کب ہے؟ جب سحری ہو جائے، صبح صادق شروع ہو جائے، ٹھیک ہے، اور افطار کب کرنا ہے؟ جب رات شروع ہو جائے، جب سورج غروب ہو جائے۔ اب سورج نظر آ رہا ہے تو اس وقت تک افطاری نہیں کر سکتے، سورج غروب ہوگا تو افطاری کریں گے۔ اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت طویل ہمارے علاقے میں ہے، ایسے کچھ علاقے ہیں جہاں بہت طویل دن ہوتا ہے تو وہ اتنا عرصہ کسی اور علاقے میں شفٹ ہونا چاہے تو ہو جائے، کوئی مذائقہ نہیں۔ ٹھیک، مفتی صاحب پلیز۔ ہاں جی، شیخ صاحب نے جو فرمایا ایسا ہی ہے کہ 23 گھنٹے ہے، اہل علم نے یہ بتایا ہے کہ 24 گھنٹے سے اگر بڑھ گیا ہے دن جو ہے وہ 24 گھنٹے سے بھی زیادہ ہے، اب اس صورت میں ایک حل تو یہ ہے کہ جیسے کہ شیخ صاحب نے بتا دیا دوسرے علاقے میں چلے جائیں، ہجرت کریں، اور اگر کوئی جا نہیں سکتا نا تو پھر اس کا یہ ہے کہ قریبی جو علاقہ ہے اس کے مطابق وہ روزے بھی رکھیں اور اسی کے مطابق نمازوں کا بھی وہ سلسلہ قائم رکھیں، اور اس کی دلیل وہ دجال وہ حدیث بتاتے ہیں بطور دلیل کے جس میں دجال کا ذکر آتا ہے، اور صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دجال آئے گا 40 دن دنیا میں رہے گا، اچھا، اور پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے، اور تیسرا دن جو ہے نا وہ 1 ہفتے کا، باقی جو 37 دن ہے وہ عام دنوں کے برابر ہوگی۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ جو 1 سال کا دن ہے اس میں ہم کیا کریں گے، نمازوں کا کیا کریں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے تم اندازہ لگاؤ، اس کے لیے اندازہ لگاؤ، یعنی 1 سال کا دن، تو اب اس کا مطلب ہے کہ 5 نمازیں ہی ہیں؟ نہیں، وہ اندازہ لگاؤ، وقت کے مطابق وہ چلتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ ویسے مفتی صاحب ناروے میں جو دنیا کا آخری کنارہ کہا جاتا ہے، ویسے تو سردی وہاں بھی بہت پڑتی ہے مفتی صاحب، وہاں پہ تو دن ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، آدھی رات بھی ہو جائے تو دن نہیں رہتا ہے، اور یہ دنیا کے بہت سے ایسے ممالک ہیں تو وہ اس طرح نہیں کرتے کہ وہ پھر 5 گھنٹے ہی، وہ ظاہری بات ہے وقت کے مطابق آپ اس کو، اس کے مقابلے میں کچھ ملک ایسے بھی تو ہیں جہاں چند گھنٹوں کے لیے دن نہیں اور رات ہی رہتی ہے، بالکل ایسے، تو ان کو موج نہیں ہے، چھوٹا سا روزہ رکھے۔ چلیں ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں۔ پوچھا گیا ٹیسٹ ٹیوب بیبی یا IVF کے مراحل میں عورت کا روزہ درست ہوگا مفتی صاحب؟ درست ہوگا۔ اچھا، ہاں جی، پہلا جواب تو مختصراً یہ ہوگا، اب تفصیل بتائیے اس کی۔ وہی اس کا جو قاعدہ ہے نا، یہ نہ تو کھانا ہے نہ یہ پینا ہے،
نہ یہ معدے کے اندر کوئی چیز جاتی ہے، نہ غذائیت ہے، تو اب یہ یعنی کہ نیچے سے یہ سارا معاملہ سر انجام پاتا ہے، اور یہ اس کو جماع بھی نہیں کہہ سکتے جی کہ یہ جماع ہے، تو جماع بھی نہیں، یہ سارے مسائل اس لیے اس کو وہ نقض صوم پر ہم اس کو نہیں لاگو کر سکتے. واضح کر دیں ناقص صوم کا مطلب ذرا واضح کر ہاں دیں. یعنی کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے مفتی صاحب. جو ہمیں سمجھ ہاں آئی جی، ہے. باقی شیخ صاحب نے تفصیل بتا دی ہے، لیکن اگر آپ اختلاف علماء سے بچنا ہی چاہتے ہیں جی تو اللہ نے اتنی طویل رات رکھی ہے. ڈاکٹر کے پاس ٹائم لیں افطاری کے بعد کا. ہاں جی سہولت بنا لیں آپ اس میں ہاں کر ابھی لیں. تو بڑے شہروں میں تو سارے کام ہوتے ہی رات کو، مارکیٹیں رات کو کھلی ہیں، ہوٹل رات کو کھلے ہیں، ساری پارٹیاں فنکشن رات کو ہو رہے اب ہیں. یہ نہ کہہ دیجیے گا آپ یہ ٹرانسمیشن بھی رات میں کر رہے ہیں. مفتی صاحب پتہ کوئی نہیں نا، ڈاکٹر صاحب کہہ سکتے ہیں یہ. تو اس لیے وہ اگر اپنے ڈاکٹر سے ٹائم لے لیں اور رات کا ٹائم لے لیں تو یہ سب سے بہترین ہو جائے. اگر روزہ بھی اطمینان سے رکھیں بغیر کسی مشکل میں پڑے، اور جو علاج کروانا ہے وہ بھی کروا لیں فار دیٹ اگر کوئی ایمرجنسی نہیں ہے تو. اگر ایمرجنسی اور اس مسئلے میں میرا خیال کوئی ایمرجنسی ہوتی بھی نہیں ہے. ہاں جی اگر کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے روزے کی حالت میں کروا لیں، وگرنہ افطاری کے بعد کروا لیں. انلیس اور انٹل کو ڈاکٹر ٹائم ہی نہ دے رہا ہو یا مجبوری یہ بن کوئی جائے، مجبوری بن جائے، ادروائز آپ یہ کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا سر، رمضان میں دانتوں کا علاج فلنگ روٹ کینال کروانے سے روزہ ٹوٹتا ہے مفتی صاحب؟ یہ بالکل وہی مسئلہ ہے جو پہلے مفتی صاحب نے بیان کیا ہے کہ دانتوں کے اندر فلنگ ہے تو گلے کے نیچے تو نہیں جانی نا. دانتوں کی صفائی ہے، دانتوں کا علاج ہے، تو ہر چیز وہ منہ کے اندر ہی رہنی ہے. جی. اور ڈاکٹر ساتھ ساتھ اس کو وہ باہر پھینکنے کا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو پانی یا لعاب منہ میں پیدا ہوتا ہے تو وہ ساتھ ساتھ تھوکتے جاتے ہیں. بلڈ نکلتا رہتا ہے بلڈ ساتھ نکلتا رہے تو کوئی بلڈ نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا بالکل بھی. تو اس لیے کوئی مسئلہ نہیں. تو اس میں بھی سیم وہی ہے کہ اگر علاج کروانا ہی ہے تو شام کے بعد کروا لیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو آپ کو ذائقہ آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ اندر جو کیمیکلز لگ رہے ہوتے ہیں اور چیزیں لگ رہی ہوتی ہیں، آلدو کہ ذائقے سے نہیں کوئی ہوتا. مسئلہ نہیں، کوئی ذائقہ مسئلہ تو نہیں. مسواک کرتے ہیں اس سے. مسواک مدینہ منورہ کی مسواک آپ گئے تھے نا، الحمدللہ. سر دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ پھر لے جائے. ہمیں دوبارہ آمین آمین. تو وہ مسواک دنیا کے ہر ٹوتھ پیسٹ سے زیادہ تیز ہے، اور بہت ساری چیزیں آپ کھائیں ہوئی مولی سے زیادہ تیز اور تلخ کہ منہ میں رکھتے جو تو پانی کے ایسے جیسے فوارے چل پڑتے ہیں. تو اس کا بھی ذائقہ ہوتا ہے، بلکہ منہ کی صفائی کرنے کے بعد کلی کرنے کے بعد بھی اس کی سمیل اور ذائقہ منہ میں نے کی وہ چھوٹی والی اتنی میٹھی اس کا ذائقہ اس وہ لیے منہ میں کوئی رہتا ہے. مسئلہ نہیں، ذائقہ منہ میں رہ جائے کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے جی مفتی صاحب. اچھا ایک نا جو آپ نے سوال پوچھا آئی وی اور آئی وی ایف کا. ہاں جی. ایک تو روزے کا مسئلہ بیان ہوا نا، اب اس کی شرعی حیثیت کیا ہے کہ ایسا کرنا درست بھی ہے کہ نہیں ہے درست؟ جی تو وہ بھی مختصراً بتا دیں. جی پلیز پلیز. وہ یہی ہے کہ نطفہ مرد کا ہونا چاہیے، یعنی اس کے اپنے خاوند کا جس کے ساتھ شرعی نکاح ہوا ہے، اور یہ شرعی بیوی ہونی چاہیے. اس کے رحم میں یہ نطفہ رکھنا اور دونوں کو ملا کے رکھنا یہ ضروری ہے. یہ انٹر لنک کویسچن ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اس میں آپ سب سے پہلی چیز جو دیکھیں گے کہ وہ کوئی مسلمان ایماندار ڈاکٹر دیکھیں گے. ایسا نہ ہو کہ وہ ہاسپٹل والے آپ سے پیسے بھی بٹوریں اور نطفہ بھی کسی اور مرد کا مکس کر دیں، تو پھر یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا. بس صورت دیگر پھر وہ سارے معاملات غلط ہو غلط ہو جائیں جائیں. ورنہ صرف اپنے شوہر کے جی آپ اس سے. ٹھیک ہے. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. لکھتے ہیں کیا سوشل میڈیا پر گناہ دیکھنا یا سننا روزے کے ثواب کو ضائع کر دیتے ہیں؟ مفتی صاحب ویسے تو سوال میں ہی جواب ہے، لیکن آپ فرمائیے پتہ ان کو بھی ہے. پتہ ان کو ہے. تو روزے کے لیے تباہی ہے کہ سوشل میڈیا. اب یہ ایسا ہے کہ بندہ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہا اور دیکھ رہا ہے، دیکھتا ہی جاتا ہے، تو تباہی ہو جاتی ہے. روزے کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ جو شخص من لم یدع قول الزور والعمل به، جو شخص قول زور، جھوٹی باتیں، جھوٹا عمل اور اس پہ عمل کرنا یہ نہیں چھوڑتا، تو کیا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی حاجت نہیں ہے کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا. اللہ کو اس کے روزے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اس نے کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب روزہ رکھ کے یہ جھوٹ بول رہا ہے، روزہ رکھ کے یہ غیبت کر رہا ہے، اور روزہ رکھ کے یہ فحش چیزیں دیکھ رہا ہے سوشل میڈیا پہ، تو اس روزے کی
کیا وقت رہتی ہے؟ کوئی نہیں رہتی. ٹھیک ہے، کالر ہیں جو ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ام سدیس میاں والی سے کال کر رہی ہیں جی، بہت شکریہ. نہیں ہو رہی. جی میری بات ہو رہی ہے آپ سے، آپ لائیو ہیں، فرمائیے. اچھا جی میں نے بتایا تھا آپ کو سوال. چلیں اب دوبارہ بتا دیجئے السلام پلیز. علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بیٹا کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں، حکم کیجئے. جی میں نے بات پوچھنی تھی کہ ہم جو قرآن پاک مکمل کرتے ہیں، جو اذکار کرتے ہیں، وہ مرحومین کو ہم پہنچاتے ہیں. جی اور کسی نے کہا ہے کہ وہ نا ایسے نہیں ہو سکتا، ان کے لیے صرف دعا کیا کریں. تو اچھا ٹھیک پھر ہے، ہم کیسے کریں؟ وہ سال کریں یا بھائی دعا ہی کریں؟ چلیں ٹھیک ہے جی، بہت جی اور فرمائیے. دوسرا سوال ہے کہ جو کنگھی میں بال ٹوٹتے ہیں جی ان کا کیا کرنا چاہیے؟ دفنا دیے جائیں یا بھائی ان کا کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو کیا لگتا ہے ویسے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کوئی تو کہتا ہے دفنا دو، کوئی کہتا ہے بھائی دریا میں وہ کر دو، اور چلو. کوئی اپنے بیچ کے برتن لے لیتا ہے، کوئی عورتیں. اچھا ایک بیچ کے دفعہ برتن میں لے نے لیتے ہیں؟ تھے. بیچ کے برتن لے لیتے ہیں؟ جی بیچ کے نا جو کنگھی کے ٹوٹے ہوئے بال ہوتے ہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے، یہ میں جی اس کے بارے میں جواب لیتا ہوں. بہت شکریہ. 2 سوال ہیں جی میں سدیس، لیکن اب دوسرے والے کا پہلے جواب دیں مفتی صاحب. دوسرے والے میں یہ بالوں کی کوئی ایسی حرمت نہیں ہے شرعن کہ ان کو سنبھال کے رکھا جائے، دفن کیا جائے، پانی میں بہایا جائے، کوئی قطن ضرورت نہیں ہے. اچھا جسٹ ان کو جو کنگھی میں اترے ہیں ان کو ڈسٹ بن میں پھینکو ویسٹ کر دیں اس اور کو. ویسٹ کر دیں، بس ختم. ٹھیک ہے. کوڑا کرکٹ میں جہاں دیگر چیزیں پھینکی ہیں ان کو بھی پھینک دیں. البتہ دور حاضر میں جادو جنات والے جو وہ بڑے ایکٹیو ہیں، وہ مختلف لوگوں کے بال منگوا کر جب ان کے گھر میں جادو کرنا ہوتا ہے نا تو اس کے بال لیتے ہیں یا اس کے کپڑے کو ٹکڑا لیتے ہیں، مرد ہو یا اس کے ذریعے خواتین، جادو کرتے ہیں. دونوں. اگر کوئی ایسا خدشہ ہو تو پھر چھپا کر پھینکے نا، تاکہ جادو کرنے والوں کو وہ بال ملے نا. ٹھیک ہے. وگرنہ ایسی کوئی شرعن ضرورت نہیں ہے ان کو دفن کرنے کی یا ان کو پانی میں بہانے کی. اور وہ جو کہتی ہیں کہ لوگ وہ بیچ کے تو برتن لے لیتے ہیں، تو وہ ایسا ہی ہے نا، مختلف لوگوں کے بال انہوں نے اپنے دیواروں کے اندر ایسے ٹھونسے ہوتے ہیں تو وہ نکال کے جمع کیے، تو یہ جو وگیں بنانے والے دوست ہیں وہ خرید لیتے ہیں. بھٹی صاحب سیریسلی وہ برتن خرید یعنی مٹی کے برتن چھوٹے موٹے جو ہیں وہ بال اتنے مہنگے تو نہیں بکتے ہوں گے نا. نہیں جناب، جی ہاں جی ہاں جی مفتی صاحب. 14,000 روپے کلو. ماشاءاللہ. بھٹی مفتی صاحب. عورتوں کے بال، مردوں کے نہیں. اچھا عورتوں کے بال جو کنگھی کے ذریعے سے نکلے ہوں، عورتیں کنگھی کرتی ہیں، وہ بال نکلے ہوں تو یہ گلیوں میں محلوں میں وہ پھر رہے ہوتے ہیں بال بیچو. مفتی صاحب پالرز والوں کا تو پھر یہ سائیڈ بزنس ہوگا، جو خواتین جہاں پہ بال کٹواتی ہیں. پھر تو آپ نے کتنے روپے کلو کہے؟ 14,000 روپے. یہ بھی شاید کوئی ریٹ پرانا نہ ہو. ہو سکتا ہے یہ آپ کی خبر. سال پرانا ریٹ. اچھا مجھے ایک اور بھی ابھی وہ خلائی مخلوق ہے نا میرے کان میں، وہ 2,200 روپے کلو مل رہے ہیں. 2,200 روپے کلو نہیں 2,200 نہیں، وہ 16,000 کہہ رہے ہیں. 14,000 نہیں، ان کو علم نہیں ہے. نہیں وہ تزیہ آ گئی ہے اس کی. 22,000 روپے کلو. آپ کی انفارمیشن بھی اس کا مطلب نہیں میں نے کہا میری تو پرانی ہے نا. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ پرانے ہیں، انفارمیشن پرانی آپ کہہ رہے ہیں. 1 سال پرانی انفارمیشن تھی، تو سال میں اتنا ریٹ تو بڑھ ہی بڑی جاتی. یہ تو بڑا پروفیٹیبل بزنس ہے ویسے مفتی صاحب. تو یہ جائز ہے ویسے یہ والا بزنس؟ نہیں ہے، نہیں جائز. ٹھیک ہے. اچھا سر اصال ثواب کے لیے وہ جو کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو پڑھنے کے دیکھیں اصال ثواب کی ہم سب کو ضرورت ہے. اللہ جتنے بھی مسلمان دنیا سے جاتے ہیں سب کو ضرورت ہے. تو طریقہ کون سا ہونا چاہیے؟ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے امت کو، اسی کے مطابق کریں گے تو پھر ثواب ملے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اصال ثواب کے لیے اولاد جتنی نیکیاں بھی کرتی ہے، والدین نے چونکہ ان کو تربیت دی ہے، پالا پوسا ہے، پڑھایا لکھایا ہے، تو اولاد جتنی نیکیاں بھی کرے گی نا، ان کو پارسل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ان کے برابر ثواب والدین کو مل جاتا ہے، آٹومیٹک جا رہا ہے. آٹومیٹک جا رہا ہے. آپ کو کہنے کی بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود بخود مل جاتا ہے. دوسری بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوت شدگان کے لیے صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے، ان کے لیے دعائیں کرنے کا حکم دیا ہے. اگر کوئی فوت شدہ کو عمرہ نہیں کر سکا تھا، حج نہیں کر سکا، ان کی طرف سے حج جیسی بات کرنے کا حکم دیا ہے. باقی یہ جو قرآن پڑھنا ہے نا، آپ پڑھتے رہیں بے فکر ہو کر، جتنی نیکیاں آپ کو ملنی ہیں آپ کے والدین کو بھی خود بخود مل جانی ہیں. تو ایسے تکلف کر کے
کہ میں دعا کروں اور دعا میں کہوں جی میں نے اتنے قرآن پاک اپنے والد کو بخشے ہیں، اتنی نمبر بتانا اس طرح کو ان کو ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. اور ثبوت بھی چونکہ نہیں آیا. ہاں ایک بات اور، جی پلیز. اگر والدین کے ذمہ روزے رہ گئے ہیں، فرض روزے، نذر والے روزے، تو وہ بھی رکھیں، وہ بھی رکھنا لازم ہے، یا اس کا فدیہ دیا جائے. ہاں جی. ٹھیک ہے. کالر ہیں جن کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. محمد اسماعیل شہزاد صاحب بہاول نگر سے کال کر رہے ہیں. محمد اسماعیل شہزاد صاحب بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے. فرمائیے کیا پوچھیں گے آپ؟ جی السلام علیکم. محمد اسماعیل صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ نہیں آواز نہیں آ رہی. چلیں آگے بڑھتے ہیں. اچھا یہ پوچھا گیا اگر، اچھا جی ٹھیک ہے. سوال ہم یہاں پہ ایک وقفہ لے رہے ہیں جی، اور وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. آئیے پہلے نماز عشاء ادا کرتے ہیں، پھر دوبارہ جوائن کریں گے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان، پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان، پھر رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان، پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان، پھر یہ ہے پیغام رمضان بلیسڈ نائٹ ٹرانسمیشن، اور آپ کا ہمارا ساتھ ہے جو رات تک رہتا ہے. اور آپ سوالات جوابات کے لیے ہمیں لائیو کال کرتے ہیں. لائیو کال کرنے کے لیے طریقہ یہی ہے کہ آپ ہمارے نمبر پہ کال کر سکتے ہیں، اور نمبر ہے 042-111-700-000، یعنی 042-111-700 اور 000. اس پہ کال کیجئے. ٹی وی کی آواز بند کر لیا کریں تاکہ پراپر طریقے سے بات ہو سکے. آپ پیغام کلب کے ممبر بن سکتے ہیں. پیغام کلب کا ممبر بننے کے لیے بالکل سادہ سا طریقہ ہے. آپ اسی نمبر پہ کال کر سکتے ہیں جو آپ ابھی اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے واٹس اپ نمبرز پہ. آپ اس کے علاوہ ہمارے آفیشیل پیج پہ رابطہ کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا کی سائٹس پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ اپنے عطیات اور زکوٰۃ، اپنی جو بھی آپ ڈونیشن، جو بھی تعاون دینا چاہتے ہیں، آپ پیغام کلب کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، پیغام کلب کے ممبر بن سکتے ہیں. ہمارے ساتھ چونکہ موجود ہوتے ہیں ممبر پیغام فتویٰ کاؤنسل، جن میں مفتی عبدالولی خان صاحب اور مفتی ڈاکٹر محمد اجمل بھٹی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. سوالات کے جوابات کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کرتے ہیں. ہمیں پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی نے بھول کر کھا لیا اور بعد میں شک میں مبتلا ہو گیا تو کیا قضا لازم ہے مفتی عبدالولی خان صاحب؟ نہیں ہے قضا لازم، جی بلکہ حدیث مبارک میں یہ بات آئی ہے کہ جس شخص نے بھول کر کھایا پیا تو وہ اپنے روزے کو مکمل کرے. فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، وہ اپنے روزے کو مکمل کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شخص کو کھلایا پلایا، جی تو اب یہ مواخذہ بالکل اس کا نہیں ہے، اور اس کا روزہ بھی مکمل ہے، اور اس کو کوئی شک شبے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. آئی سی سی ورلڈ کپ ایک آئی ڈی ہے جی، وقت کی مناسبت سے شاید آئی ڈی بنا لی ہے انہوں نے، اور لکھتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. قاری صاحب آپ سے ایک سوال ہے کہ بندہ بیمار ہے، اس کی کمر کا مسئلہ ہے، وہ جب نیچے بیٹھتا ہے تو تکیے پر بیٹھتا ہے، اور تکیے پر بیٹھنا ٹھیک ہے یا گناہ ہے؟ نماز کے دوران یا ویسے ہی؟ ویسے ہی عام روٹین میں بھی. ویسے ہی تو ابھی ہم بھی بہترین کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو عام بیٹھنے میں وہ صوفے پر بیٹھیں، وہ مولٹی فارم کا گدا لا کر نرم رکھ کر بیٹھیں، زمین پر بیٹھیں، کیسے بھی بیٹھیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں تکیہ رکھ لیتے ہیں. تکیہ رکھنا وہ تکلیف کی وجہ سے، مریض کے لیے تو اور بھی سہولت ہے. ٹھیک ہے. مریض کو تو اللہ تعالیٰ نے جتنی ڈسکاؤنٹ دی ہیں نماز میں، روزے میں، تو وہ اس میں بھی اگر اس کا قدر ہوتا نماز کے دوران تو بھی رکھ سکتا تھا. یہ تو عام حالات میں تو بالکل کوئی ممانعت ہے ہی نہیں، جیسے مرضی. اچھا مجھے لگتا ہے مفتی صاحب یہ سوال اس لیے پوچھا کہ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ تکیے کے اوپر نہیں بیٹھنا چاہیے، یا تکیے کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. یہ اس کے پیچھے یہی ہے نا، ایک توہمات کا ایک دائرہ ہے کہ تکیے پر چونکہ ہم سر رکھتے ہیں، اور سر بہت ہی معزز
اور یہ جو ہے نا معظم عضو ہے، اور تو اب اس تکیہ کے اوپر بیٹھنا، سیٹ رکھنا، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، شرعی طور پر یہ کوئی ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ ایک شخص تورات کا نسخہ لے کے آیا، تورات کا نسخہ لے کے آیا تو اس کے اندر تحریف بھی ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی وہ نسبت تو ہوتی تھی نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایک تکیے کے اوپر، ایک گدھے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، تو یعنی گدے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نیچے سے اس تکیے کو نکالا اور زمین پہ رکھا، اس کے اوپر تورات کو رکھا۔ اچھا، دیکھیں کتنی واضح بات ہے، اس میں تو کوئی اس میں پریشانی والی کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ بلکہ جو عربوں کا ماحول اب بھی ہے، جی وہ چیئرز اور صوفے بہت کم استعمال کرتے ہیں، ہاں جی، وہ زمین پر ہی بیٹھتے ہیں۔ ہاں جی، تو اب زمین پر پہلے تو وہ سادہ قلین بچھا کر بیٹھتے تھے، اب انہوں نے اس کے اوپر بھی نرم بزرگوں کے لیے گدے وغیرہ بچھانے شروع کر دیے۔ کوئی حرج نہیں، صحابہ کرام کے دور سے چلا آ رہا ہے، باقاعدہ تکیے رکھ کر بیٹھنے کا رواج صحابہ میں بھی موجود تھا، تو اس لیے کوئی حرج نہیں، عام حالات میں تو بالکل بھی ممانعت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کالر ہیں جو ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کون ہے جی اور کہاں سے ہیں ہمارے ساتھ؟ جی میں مسز عمران خانوال سے بات کر رہی ہوں۔ جی بہت شکریہ مسز عمران خانوال سے کال کرنے کے لیے، حکم کیجئے میری بہن۔ جی شکریہ بھائی، آپ لوگوں کا پروگرام بہت اچھا ہے، مجھے مفتی صاحب سے بہت شوق تھا بات کرنے کا، اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے نا سانس کی تکلیف ہے بچپن سے ہی، اللہ آپ تو کو صحت میں دے۔ روزے جب سے فرض ہوئے ہیں کچھ رکھ پاتی تھی، کچھ نہیں رکھ پاتی تھی۔ اب جیسا کہ میں نے ابھی پروگرام میں سنا کہ انہیلر سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ لے سکتے ہیں، میں انہیلر استعمال کرتی ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی مجھ سے روزہ نہیں رکھا جاتا۔ میں 45 سال کی عمر ہے میری، تو میرا دل گھٹتا ہے، مجھے دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ تو کل ہمارے ہاں جو ہے نا استاذہ نکت ہاشمی کا فرحت ہاشمی آئی تھی خانوال، جی، تو میں ان کے پروگرام میں گئی، میں پیغام ٹی وی سے ہی انہیں سنتی تھی بہت زیادہ۔ جی، تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ روزہ رکھیں، آپ بھی صرف اس حال میں چھوڑ سکتی ہیں آپ کے بھی بہت زیادہ آپ کو جان کا خطرہ ہو کہ آپ دوائی نہیں کھائیں گی تو آپ بے ہوش ہو جائیں گی، ایسے باقی جو قضا روزے ہیں آپ رکھیں۔ تو مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کہ کتنے میں نے چھوڑے کتنے نہیں، لیکن میں رکھ بھی نہیں پاتی ہوں۔ کیا آپ کو ہوتا ہے، آپ کو کمزوری فیل ہوتی ہے؟ وہ بھی نہیں دے سکتی، میں غریب میں، ہم لوگ فدیہ بھی نہیں دے سکتے۔ چلے اللہ پاک آسانیاں کرے میری بہن۔ میں رکھ سکتی ہوں، جتنے 8-9 جتنے بھی رکھے ہیں رکھ لیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے کال کی، مسز عمران خانوال سے کال کر رہی تھی۔ مفتی صاحب، مفتی عبدالولی خان صاحب فرمائیے، مجھے لگتا ہے کچھ ہیلتھ ایشوز ہیں ہماری بہن کے، جی تو آپ پلیز فرمائیے۔ ہاں جی، جب یہ بیمار ہے اور بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ پاتی تو کوئی ان کے اوپر یعنی لازم نہیں ہے کہ وہ روزے رکھیں جی، اور جب یہ غریب ہے تو ان کے ذمہ فدیہ بھی نہیں ہے، اللہ سے دعا کرے، استغفار مانگے، اور بس یہی کافی ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ کچھ روزے میں رکھ لیتی ہوں، پھر کمزوری بڑھ جاتی ہے تو پھر نہیں رکھ پاتی، تو ٹھیک ہے جتنے رکھ لیے ہیں وہ روزے ہو گئے ہیں، جتنے نہیں رکھ پاتی تو فدیہ دے دیں، فدیہ نہیں دے سکتی تو اللہ سے استغفار کرتی رہے۔ اور اس سلسلے میں گزشتہ ایک پروگرام میں شیخ صاحب نے، ڈاکٹر اجمل صاحب نے بہت ہی اچھی بات بیان فرمائی تھی، میں کہتا ہوں کہ یہ حصہ ڈالیں مفتی صاحب۔ انہوں نے وہ صحابی کا واقعہ بھی بیان کر دیا کہ وہ صحابی خود ہی بیان کرتے ہیں۔ اچھا میں سوری آپ کی بات ہو چک رہا ہوں، ایک کالر ہے ان کو لے لیتے ہیں، پھر دوبارہ ہم کنٹینیو کر لیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سائمہ اسماعیل صاحبہ بہاول نگر سے کال کر رہی ہیں جی، بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے، حکم کیجئے۔ جی سب سے پہلے تو میری آپ تینوں حضرات کو میری طرف سے السلام علیکم، اور میرے والد کی طرف سے بھی آپ کو بہت بہت سلام ہو۔ وعلیکم السلام۔ اور اس کے بعد میں ایک دعا کی درخواست کروں گی، اللہ تعالیٰ مجھے نیک صالح اولاد سے نواز دے۔ آمین۔ دونوں میرے محترم بزرگ بیٹھے ہوئے، ان سے کہہ دیں، کاش میری اپیل ہے ان دونوں سے۔ جی ٹھیک ہے، اور بہت اس شکریہ۔ کے بعد ایک سوال ہے ان سے، میرے والد صاحب نے پوچھا ہے کہ یہاں مسجد کے اندر نا کچھ یعنی کہ محلے کے لوگوں کی طرف سے جماعت کی شکل میں گروپ بنا رکھا ہے،
اچھا تو وہ ہر نماز کے بعد نا یعنی کہ ایک درس کا طریقہ کار انہوں نے اپنایا ہوا ہے. ہر نماز کے بعد یعنی کہ کوئی بھی کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں بیٹھ جائیے جی درس ہوگا, اچھا تو وہ یعنی کہ کچھ نیکی کی باتیں وہ سن کے جائیں. ٹھیک تو ہے. اس کی صحیح رہنمائی آپ ہمارے کر دیں کہ کیا ایسا کرنا ہر نماز کے بعد درس دینا ضروری ہے یا سنت سے ثابت ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے کال کیا. اور میں ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا تھا جب آپ کہہ رہی ہیں کہ دونوں بزرگ میرے لیے موجود ہیں. میں نے کہا کہیں تیسرا بھی نہ کہہ دیں, تو شکر ہے میری بچت ہوگا. مفتی صاحب فرمائیے. نہیں آپ پہلی بات تو وہ جو پچھلے سوال میں ہماری بہن کہہ رہی تھی نا کہ ہم فدیہ بھی نہیں دے سکتے. تو پچھلے ایک پروگرام میں بھی ہم نے یہ عرض کی تھی کہ اللہ تعالی ہماری بہن کے حالات کو درست فرما دے, اللہ غنی کر دے اپنے فضل سے. آمین آمین. تو رمضان المبارک میں کچھ لوگ تعاون کریں گے نا ان کے ساتھ, اللہ تعالیٰ موقع دے اور احباب ان کے ساتھ تعاون کرے. تو جو تعاون ان کے پاس آئے گا اس میں سے 45 کلو کے قریب اناج گندم کی شکل میں, چاول کی شکل میں, یا اس کی رقم اگر اللہ تعالیٰ ان کو دے دے تو وہ کسی اپنے سے زیادہ غریب کو دے دیں. اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے علاقے میں سب سے غریب بھی یہی ہے تو پھر وہی یہ فتویٰ جو مفتی صاحب نے بتایا کہ پھر اللہ سے توبہ استغفار کریں کافی ہے. ٹھیک ہے. اس کی دلیل حدیث سے ملتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے ہلاک تو یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میں تو گیا, میں مارا گیا, میں ہلاک ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ہو گیا ہے, حوصلہ رکھو, کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے رمضان کے دن میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی ہے, میں مارا گیا, میں ہلاک ہو گیا. تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں, اس کا فدیہ دے دو, ایک گردن آزاد کرو نا, ایک غلام آزاد کرو. کہنے لگا اللہ کے نبی غریب آدمی یہ بھی نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھو. کہنے لگا اللہ کے نبی ابھی پہلا 1 مہینہ پورا نہیں میرے سے ہو سکا, تو 2 مہینے کیسے رکھوں گا؟ اور 2 مہینے کا مسلسل کا مطلب ہے کہ ناغا نہیں کرنا, درمیان میں ناغا ہوا تو پھر گنتی شروع 22 سے. تو وہ کہنے لگا نہیں رکھ سکتا جی. آپ نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. کہنے لگا اللہ کے نبی گھر میں فاقے ہیں. تو وہ بالکل بیٹھ کے چپ کر کے, اللہ کے نبی بھی خاموش ہو گئے, اب کیا کریں کیا کریں. اتنے میں ایک صحابی ایک ٹوکرا لے کر آیا جس کے اندر اچھی خاصی کھجوریں تھیں. تو آپ نے فرمایا یہ لے لو اور 60 مسکینوں کو جا کر کھلا دو. تو کہنے لگا اللہ کے نبی اعلی افقر منا, اللہ کے نبی ہم سے جو غریب ہیں ان کو دینی ہے نا؟ آپ نے فرمایا ہاں. کہنے لگا اللہ کی قسم پورے مدینے میں ہم سے زیادہ غریب بھی کوئی نہیں. چلے کھجوریں بھی مل گئی. تو اللہ کے نبی بھی کھلکھلا کر مسکرائے اور فرمایا چل جا پھر اپنے بیوی بچوں کو کھلا لے. تو اس لیے ہماری بہن کے لیے بھی مسئلہ یہی ہے, اللہ نے روزے کی توفیق دے, جتنے رکھ سکے رکھ لیں, جہاں ان کی بس ہو جائے وہاں چھوڑ دیں. اور فدیہ اگر کوئی مسلمان بہن بھائی ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں رمضان میں تو اس تعاون میں سے اپنا فدیہ دے دیں. اور اگر وہ اتنی سی مقدار ہی ہو کہ ان کا اپنا گزارا ہو جاتا ہے تو پھر ٹھیک ہے اپنا گزارا کر لیں. اللہ ارحم الراحمین, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. کسی بندے کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ مطالبہ نہیں کرتے کہ یہ کرو یہ کرو. ٹھیک ہے, وہ سوال کا جواب میں دوبارہ لوں گا, لیکن ایک کالر ہے, پہلے ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. سریا صاحبہ کوئٹہ سے کال کرنے کا شکریہ. جی فرمائیے. السلام علیکم. یہ نا میں کوئٹہ سے بات کری, آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. کیونکہ یہ نا ٹی وی کی آواز بند کر لیں, ٹی وی کی آواز بند کریں گی. جی جی. یہ مسواک جو کرتے ہیں واش روم میں تو رکھ سکتے, مسواک واش روم میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ویسے میرے خیال میں اور بچوں نے برش بھی رکھا ہوگا, وہ کہاں رکھا ہوا ہے, واش روم میں ہی ہے؟ واش روم میں. یہ میں نے سنا تھا کہ یہ کہتے ہیں جن آ جاتے ہیں, میں نے یہ پوچھنا تھا کہ رکھ سکتے ہیں. دوسرا واش روم میں کپڑے بھی لٹکا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا, اگر مجھ سے پوچھیں تو جی لٹکا سکتے ہیں, لیکن مفتی صاحب سے میں فوراً جواب لوں گا. بہت شکریہ آپ نے کال کیا, تھینک یو ویری مچ, خوش رہیے. جی مفتی صاحب اس کا جواب آپ دے دیں, ذرا تھوڑا کوئک دیجیے گا تاکہ میں پچھلا جواب. ہاں جی. یہ شرعاً تو اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں آئی ہے کہ کپڑے جو ہے واش روم میں آپ نہیں لٹکا سکتے, یا یہ برش ہے مسواک ہے یہ آپ نہیں رکھ سکتے. ہاں طبی لحاظ سے اگر کوئی ایسا مسئلہ بنتا ہے کہ وہ جراثیم وغیرہ چونکہ وہ برش میں پڑ جائیں, مسواک میں لگ جائیں, تو اس لیے بندہ باہر ہی رکھے, بیسن کے پاس باہر, وہاں پر مسواک بھی کرے برش بھی کرے, تو یہ زیادہ بہتر ہے طبی مسائل اگر بنتے ہیں. تو باقی جو ہے یہ کپڑے لٹکانا اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں. ہاں بعض صورتوں میں ایسے ہوتا ہے کہ بعض اہل علم نے یا تجربہ کار لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ واش روم میں کپڑے لٹکائے جائیں تو یہ جنات کا مسکن ہے,
गंदी जगह है ना, तो जिन्नात वहाँ पर, कपड़ों में डूब शयातीन जाते जो होता है ना, वो वहाँ पर आते हैं, तो इस वजह से वहाँ पर ये नहीं लटकाने चाहिए। अच्छा, अब जैसे बाहर इनको सूरत- सहूलत हाँ है जी। वैसे कर लें, ठीक है। वैसे हमने इस पे बड़ी बाकायदा एक लंबी नशिस्त में बात की हुई, आपको याद होगा मुफ्ती साहब, हमने इस पे बात की थी। सर वो सवाल का जवाब दे दें जो उन्होंने कहा। मस्जिद में हर नमाज के बाद दर्स देना ये नमाजियों के लिए उकताहट और उनके अपने दुनियावी उमूर में रुकावट का बायस है। जी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हर रोज़ दर्स नहीं देते थे, हर नमाज के बाद तो बिल्कुल भी नहीं देते थे। 5 नमाजें 5 दर्स हर रोज़, और फिर जो अपनी ज़रूरत के लिए उठ कर जाना चाहे हर बंदा उसको घूरता है, हर बंदा उसको गुस्ताख समझता है, बेअदब समझता है, उसको कहते हैं इसको तो तमीज़ ही नहीं है, ये उठ के चला जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब दर्स देते थे? जब देखते कि सहाबा को अब शौक हो रहा है, जी। जब वो चाह रहे हैं कि अब अल्लाह के नबी कुछ वाद और नसीहत फरमाएं। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं अल्लाह के नबी कभी कभार हमको दर्स देते थे, और वो भी उस वक़्त जब हमारी चाहत देखते, महसूस करते कि अब इनको दर्स की ज़रूरत है, तो फिर दर्स देते थे। या कोई एमरजेंसी कोई ऐसी हरकत हो जाती, मिसाल के तौर पर आपने किबले की दीवार पर देखी कि बलगम लगी हुई है, तो आपने फ़ौरन उसको खुरचा, साफ़ किया, ज़ाफ़रान लगाया, और फिर तंबीह भी फरमाई कि मस्जिद के अंदर ये काम नहीं करें। तो इस तरह दर्स का कोई मौका हो तो दे दें, और रूटीन के मुताबिक हर नमाज के बाद दर्स देना ये लोगों को उकता देगा, दिन से मुतनफ़र करेगा, और जो ज़रूरतमंद होते हैं उनको जाने में रुकावट बनेगी। तो नमाज के बाद उनको शरन रोकना भी दुरुस्त नहीं है, नहीं। तो इसलिए कभी कभार दर्स दें जब लोग चाहत करें। ठीक है। अच्छा जी, पूछा गया है रोज़ा छोड़ने का कफ़ारा किन सूरतों में वाजिब होता है? क्या हर तोड़ने पर कफ़ारा है? जी हाँ जी। जी, बाज़ अहले इल्म ने तो यही बताया है कि रोज़ा बंदा तोड़ दे कसदन अमदन, न ये बीमार है न ये मुसाफिर है और तंदुरुस्त है, अपने घर पे है, और फिर भी वो रोज़ा तोड़ दे, कुछ खाए कुछ पिए, और यानी कि बिल्कुल जानते बूझते, जी। और या अपनी बीवी के साथ जिमा करे, तो इन तमाम सूरतों में इस बंदे पर कफ़ारा लाजिम हो जाता है। ठीक है। अच्छा जी, ये तो उन्होंने कहा, लेकिन तहकीकी जो बात है वो यही है कि कफ़ारा जो है, जो 60 मस्कीनों को खाना खिलाना होता है, तो वो जो है यानी 2 ग़ुलाम आज़ाद करना, 60 या 2 महीने के रोज़े रखना, या फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना, ये उस सूरत में है जब बंदा बीवी से दिन के वक्त जिमा करे, रोज़े की हालत में, ये सूरत इस पे कफ़ारा लाजिम हो जाता है। बाकी ये आम खाना पीना गुनाह कबीरा है, बहुत बड़ा जुर्म है, लेकिन क्या ये कफ़ारा उस पे लाजिम आता है कि नहीं आता, इसकी कोई सरीह दलील मिलती नहीं है। ठीक है। कॉलर है जो उनको शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। लाहौर से उमर फारूक साहब, कॉल करने का शुक्रिया। जी मेरे भाई फरमाइए। मैं उमर फारूक बात कर रहा हूँ मनावे से। जी उमर फारूक साहब फरमाइए। अच्छा जी, मैं ये पूछना चाह रहा था मैं ये पूछना था कि जो रोजे पहले छोड़ चुके हुए हैं हम, वो दोबारा हम कैसे रख सकते हैं कि जो रह गए हुए हैं उसका फिर क्या करेंगे? ठीक है। तकरीबन कह ले कि मैं 6-7 साल से मुसलसल रोजे रख रहा हूँ, उससे पहले कभी रख लिए कभी ना रखे, ठीक है, मगर अब तो रख रहा हूँ, मगर ये कह ले कि बहुत शुक्रिया उमर फारूक साहब, आपने कॉल किया है। वो 30 साल के रोजे वो कैसे रखेंगे हम? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया है। आपसे गुजारिश ये है, ना सिर्फ आपसे बल्कि जितने भी लोग कॉल करते हैं, टीवी का वॉल्यूम पहले बंद कर लिया करें। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किए। मैं अभी जवाब लेता हूँ। मुफ्ती साहब, ये तो क्वेश्चन मार्क है वैसे। अल्लाहुल मुस्तान, अल्लाहुल मुस्तान। ये हम दोस्तों की बहुत बड़ी गलत फहमी है। पिछले सवाल जो मुफ्ती साहब जवाब दे रहे थे, आप जल्दी में उसको मुकम्मल नहीं हो पाया। जी। उसमें भी ये है कि जिस बंदे ने रोज़ा जानबूझ के तोड़ा है, तो अब ये नहीं है कि उसको छुट्टी है। कफ़ारा अगरचे नहीं है, लेकिन तौबा इस्तिग़फ़ार के साथ साथ इस रोज़े की क़ज़ा भी इसने देनी है। रमज़ान के बाद एक रोज़ा तोड़ा है तो एक रोज़ा अब रखेगा, साथ तौबा इस्तिग़फ़ार भी करेगा। अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि 30 साल के रोज़े रहते हैं, तो अब हिम्मत करें, अगर जिस्मानी क़ुव्वत और ताकत है तो
تو ایک ایک کر کے پورا سال میں جتنے رکھ سکتے ہیں رکھیں. پہلی بات تو یہ کہ رکھیں. لیکن اگر وہ جسمانی طور پر بھی بس ہو جائیں, اب 30 سال کے رہتے ہیں تو اب اگر 40 45 یا 50 کے قریب میں عمر ہے تو اب کیسے رکھیں گے؟ تو پھر بہتر ہے کہ ان کا فدیہ بھی دے دیں اور اللہ سے پکی توبہ بھی کریں کہ آئندہ کبھی روزہ چھوٹے گا نہیں. تو پھر اللہ رب العزت ممکن ہے کہ ان کی توبہ قبول کر لے اور پچھلے کی معافی مل جائے. ٹھیک ہے. سوال پوچھا گیا ہے ڈیجیٹل کرنسی جو مختلف صورتوں میں ملتی ہے, بہت سارے کوائنز ملتے ہیں, بٹ کوائن کا باقاعدہ نام لیا گیا, تو اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے مفتی صاحب؟ ڈیجیٹل منی, ڈیجیٹل کرنسی جو ہے جب اس کی مالیت بن گئی ہے اور اس کے قبضے میں آ چکی ہے, اس کو ڈالر میں یا پاکستانی روپے میں کنورٹ کر سکتا ہے, تو اب اس کی ایک مالیت جب اس کے پاس آ چکی ہے اور جائز ذریعے سے آئی ہے, حرام ذرائع سے نہیں, حلال ہے, تو اس پر زکوٰۃ اسی طرح ہی ہے جس طرح کہ عام کرنسی پر زکوٰۃ ہے. ایک سال گزر جائے, اس کی قیمت پہنچ جائے 595 گرام چاندی کی قیمت کو, جو کو 52.5 تولہ چاندی کہتے ہیں, اس کی قیمت کے برابر ہو جائے اور اس کے پاس سال بھر کے لیے وہ رہے, سال گزر جائے تو اس کے ذمہ زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے. ٹھیک ہے. اور اب تو ویسے بھی بٹ کوائن ہو, کوئی بھی کوائن ہو, وہ سالہ سال سے لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں اور وہ لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں چلے جاتے ہیں. تو جب آپ کی ملکیت ہے تو پھر آپ پے کریں. پچھلے دنوں مفتی صاحب لوگ, بلکہ پچھلے دنوں کیا ان دنوں میں بھی پریشان ہیں, وہ کیا ہے کہ جیسے چاندی بہت ہائی رائز کر گئی, ہر بندہ چاندی, مجھے بھی بڑے لوگوں نے مشورہ دیا کہ چاندی میں انویسٹ کر لیں, لیکن اللہ نے بچا لیا کہ وہ نہیں کرنا چاہیے ایسا کام. لیکن جن لوگوں کے پاس گولڈ پڑا ہے, زیادہ مقدار میں پڑا ہے مفتیان کرام, اب اس پہ اتنی مالیت بن گئی, اب لوگ پریشان ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی اب ہم زکوٰۃ کیسے دیں؟ تو مفتی صاحب نے ڈائریکٹ کہا تھوڑے سونے میں سے دو نا. سونا کیوں سنبھال کے بیٹھے ہیں؟ سونا کیوں سنبھال کے بیٹھے ہیں؟ اس میں سے زکوٰۃ دو. اصل تو اللہ کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو وہ سونے میں سے دے, بلکہ ان کے لیے بڑی وعید ہے, والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. کہ جو لوگ سونے کو سنبھال کے چاندی کو سٹور کر کے رکھتے ہیں اور اس میں زکوٰۃ نہیں دیتے, اللہ کہتا ہے ان کو تو عذاب علیم کی خوشخبری دے دو. تو یہ تو جہنم کی آگ میں تپا کر, گرم کر کے, ان کی سلیٹیں بنا کر انسان کی پشت پر, اس کے پہلوؤں پر, اس کی پیشانی کو داغا جائے گا قیامت والے دن, اور کہا جائے گا یہ ہے تمہارا وہ خزانہ جو سنبھال کے رکھا, جس میں سے اللہ کا حصہ, ہاں جی, جس میں سے اللہ کا حصہ زکوٰۃ نہ نکالی جائے وہ عذاب بن جائے گی. تو اس لیے ان کو چاہیے کہ سونا اگر اللہ نے اتنا دیا ہے کہ آپ ان کی رقم دیتے بھی حوصلہ نہیں پڑ رہا, تو پھر آپ اندازہ کریں کہ اللہ کا فضل کتنا ہے آپ پر, اور اس میں سے غریبوں کے لیے دینا کتنا ہے, 2.5%. اتنا سا پیس ہے, اتنا سا, تو وہ نکال دیں, کیا ہے, اس پہ بھی ہمت نہیں پڑ رہی. ٹھیک ہے. اچھا لکھتے ہیں پلاٹ خریدتے وقت نیت رہائش کی تھی مفتی صاحب, بعد میں بیچنے کی نیت ہو گئی, زکوٰۃ کب سے واجب ہوگی؟ جب سے نیت تبدیل ہوئی ہے. ٹھیک ہے, 6 سال ایسے ہی پڑا رہا. جس طرح نیت تبدیل ہوئی اس کا حکم بھی تبدیل ہو گیا. جب رہائش کے لیے تھا تو زکوٰۃ نہیں تھی, جب بیچنے کی نیت, پرافٹ کمانے کی نیت ہوئی تھا, سال گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ بھی. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب پوچھا گیا ہے آن لائن بزنس, بہت سے آن لائن بزنس ہیں, آپ کو پتہ ہے اس میں فزیکل بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں, یوٹیوب مونیٹائزیشن اور فری لانسنگ آمدن کا سال کیسے شمار ہوگا؟ بات تو ویسے میرے بھائی جس نے بھی یہ کویسچن لکھا ہے بہت واضح ہوتا ہے, لیکن بہرحال کوئی ابہام ہوگا ذہن میں جو پوچھا گیا. جب ان کے پاس اس آمدنی میں سے اتنی آمدنی ہو جائے جو 52.5 تولہ چاندی کو اس کی مالیت پہنچے, اس کے بعد وہ نصاب اس کا مکمل ہو گیا ہے, 1 سال گزرے گا تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ یوٹیوب وغیرہ سے یہ حاصل شدہ مال حلال ہو, پاکیزہ ہو, کسی بہائی کے ذریعے سے حرام ذرائع سے یہ حاصل شدہ نہ ہو. اس لیے کہ جو مال حرام ہے وہ تو سارے کا سارا اپنے سے یعنی الگ کرنا لازم ہے. جائے کہ 2.5% ادا کر کے بندہ کہے کہ اب میں بڑا نیک بن گیا ہوں, میں تو زکوٰۃ ادا کرتا ہوں. یہ ایسے نہیں ہے کہ دنیا میں نہ حکومتوں کو کچھ حصہ دے کے باقی جو سیاہ مال ہوتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے, نہیں, بلیک منی کو وائٹ کر لیتے ہیں. لیکن میں مفتی صاحب عرض کروں, آپ نے کہا جی حلال کمایا ہو تو زکوٰۃ دے, حرام کمانے والے زکوٰۃ دیتے بھی ہیں. اب یہ ایک علیحدہ سے کویسچن مارک ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا, بعض لوگوں کے اندر وہ کلابی تقویٰ ہوتا ہے
किलाबी तकवा। किलाबी तकवा का मतलब ये है कि जुर्म भी कर रहे होते हैं हराम, लेकिन साथ अपने आप को नेक भी जाहिर कर रहे होते हैं। सही सही। तो ऐसे भी होते हैं। तो वो अल्लाह ताला ने कबूल करना कोई नहीं, जितना मर्जी कर ले, हराम के माल से अल्लाह कबूल नहीं करता। इन्नल्लाह तय्यब, अल्लाह खुद पाकीज़ा है, आए आए वला यक़बलु इल्ला तय्यबा, और पाकीज़ा माल ही कबूल करता है, हराम कबूल नहीं करता। ठीक है जी, कॉलर है उनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। असफन यार बलूचिस्तान से कॉल कर रहे हैं। असफन यार साहब, शुक्रिया आपने कॉल किया है बलूचिस्तान से। जी मेरे भाई फरमाइए। जी मेरा सर सवाल ये है, नवीद निजामी साहब खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती यानी साहब को अल्लाह पाक मुफ्ती यानी साहब को सलामत रखे। मेरा सर सवाल है कि सूद को मुख्तसरन बयान करें, किन चीजों से सूद होता है, मतलब घरेलू चीजों के लेने देने से। जी ठीक है, बस इतना ही सवाल है? हाँ इतना ही। अच्छा चलें, बड़ी दूर से आपने कॉल की, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। दिल खुश होता है जब आप ऐसे तूल अर्ज़ से रब्ता करते हैं कि जहाँ पे कहा जाता है कि इस वक्त इस पहर या कहीं पे आप ऐसे देखे जा रहे होंगे तो अच्छा लगता है। मुफ्तियान इकराम, ये दीन की लगन है। आज तो माशाल्लाह सिंध से भी कॉल, सिंध से भी कॉल, बलूचिस्तान से भी है माशाल्लाह। मुफ्ती साहब फरमाइए इस हवाले से। मुझे सवाल की पूरी सूद के बारे में, जो घर की इस्तेमाल की अशियाँ हैं, हाँ। उन पे सूद के हवाले से बता दें। कुछ लोग इंस्टॉलमेंट पे जैसे वो असल उनका मतलब पूछने का मतलब यही है कि इंस्टॉलमेंट पर अगर कोई चीज़ लेंगे तो जो जायद कीमत देंगे क्या वो सूद होगा? ठीक है। अगर तो लेते वक्त रेट फिक्स कर लिया, तय कर लिया कि भाई मैं इंस्टॉलमेंट पर ले रहा हूँ जी, तो आम चीज़ की कीमत 1000 रुपये है तो वो 1200 में मिलती है, 1500 में मिलती है, और उसकी किस्तें तय हैं, उस पर मज़ीद कोई जुर्माने की शर्त नहीं होती, तो फिर ये बिल्कुल जायज़ है, हलाल है। और अगर वो किस्त लेट होने पर सूद भी साथ लें कि जब आप 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये मज़ीद जुर्माना भी है, फिर ये सूद बन जाता है, फिर ये जायज़ नहीं होगा। यही उनके जहन में मेरे ख्याल में आ रहा था। कुछ लोग इसको मुफ्तियान इकराम ये भी समझते हैं कि जैसे आपने इंस्टॉलमेंट पे चीज़ ली है तो वो सूद हो गया। वो सूद नहीं है, वो आपने सेटल तय कर लिया है मुआहदे के तहत, उसके ऊपर जो आपको डैमेजेस पड़ेंगे वो सूद के जुमरे में। ठीक है। अच्छा मुफ्ती साहब, जैसे कि हम सोने और चांदी के बारे में बात करें, अमीरों वाली वैसे तो बातें करें, सोना चांदी ज़मीनें, तो सवाल भी वैसे ही आ रहे हैं। एक सवाल रिटर्न में आया है, हारिस मलिक लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम अस्सलाम। एक सवाल है कि अगर हम गोल्ड सेल करते हैं और उन पैसों से ज़मीन ले लेते हैं और ज़मीन की भी ज़कात होगी क्या? ज़मीन की ज़कात नहीं होगी। अच्छा। लेकिन अगर गोल्ड सेल करके पैसों से ज़मीन ख़रीदी, जी, किस नीयत से ख़रीदी है? तिजारत ही की नीयत से ख़रीदी है या सेविंग की नीयत से ख़रीदी? हाँ जी, या इस नीयत से ख़रीदी है कि हम इस पर काश्तकारी करेंगे, ज़राअत के लिए बाग बनाएंगे, जी, इस नीयत से ख़रीदी है। अब अगर काश्तकारी के लिए ख़रीदी है तो जब इस पर कोई चीज़ काश्त करेंगे, गंदम है, फल है, बाग है, तो उसके हासिल पर, वो पैदावार पर ना उशर लाजिम होगा, उशर या निस्फुल उशर, 10वां हिस्सा या 20वां हिस्सा। और अगर ये ज़मीन उन्होंने प्लाटिंग के लिए ख़रीदी है, ने प्लाट बना के फिर फरोख्त करना है, तो ये तो तिजारत के लिए ख़रीदी है, तो उसी मालियत के मुताबिक इस पर ज़कात जब साल गुजरेगा लाजिम होगा। अच्छा मुफ्ती साहब, इसमें ये भी ऐड कर लें कि अगर उन्होंने अपनी सेविंग के लिए रख लिया हो कि गोल्ड तो मेरे पास पड़ा है, उस पर ज़कात देते हैं, अगर इस नीयत से वो निकलते हैं कि मैं ज़कात नहीं दे पाता या मेरी वो अमाउंट भी प्रॉपर सेव नहीं रहेगी, मैंने ज़मीन सेविंग के लिए रख लिया, तो उस पर होगी ज़कात? वो सेविंग का अगर मतलब ये है कि मैंने ये ज़मीन ख़रीद ली है जी, मैं अपने बच्चों के लिए और बेटी के लिए, बेटे के लिए या अपने आसानी के लिए मैं इस पर घर बनाऊंगा किसी वक्त, अब इस पे ज़कात नहीं है। लेकिन अगर ये है कि अब मैंने ये सोने की ज़कात नहीं दे सकता तो ज़मीन ख़रीद ली है, वो एक हीला है। ठीक है, और हीला जायज़ नहीं, या अपनी प्रॉपर्टी बना ले कि मेरे लिए आने वाले वक्त में ये फायदेमंद होगा, मैं इस्तेमाल कर लूँ, फिर कोई मसला नहीं है। अगर हीला है तो फिर है। ठीक है। ले जी, एक आधा क्वेश्चन क्विकली ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्लोजिंग करेंगे। ले जी, ऐसे ही एक सवाल और है मुफ्ती साहब, सोने की कीमत के मुताबिक निसाब लिया जाए या चांदी के मुताबिक मौजूदा गुर्बत के तनाजुर में राजे क्या है? जो मुफ्ती साहब कहते हैं, अब तो गुर्बत नहीं रह गई, अब तो चांदी भी बहुत महंगी होगी। पहले उलमा इकराम का ये मौक़िफ़ था कि सोना और चांदी दोनों ही असल हैं,
اچھا سونے کو بنا لیں یا چاندی کو بنا لیں، دونوں طرف کے طرفین کے دلائل بھی موجود ہیں، فقہاء کے مذاہب بھی موجود ہیں، لیکن پاکستانی حکومت چاندی کو ہی نصاب بناتی ہے تاکہ غریبوں کا زیادہ فائدہ ہو جائے. جتنے چاندی کو کم مقدار ہے، سونے کی تو بہت زیادہ ہے. آپ مثلا اگر 7.5 تولے پر تو 35-40 لاکھ کے قریب جا کے قریب بنیں گی، اور چاندی ہے تو 5-6 5.5-6 لاکھ تک بن جائے گی زکوٰۃ. تو زکوٰۃ لینے والوں کا فائدہ اس میں ہے کہ چاندی کو نصاب بنایا جائے، جیسے حکومت پاکستان نے بھی چاندی کو بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا گروہ جو علماء کا وہ کہتے ہیں نہیں، زکوٰۃ دینے والوں کا فائدہ سونے کا نصاب بنانے میں. بہرحال پاکستان میں چاندی کا نصاب ہی مقرر ہے تو اس کو ہی مقرر کرنا چاہیے اور اسی کے مطابق زکوٰۃ دینی چاہیے. ایک سوال کوئکلی، سونا چاندی تو ہو گیا، اگر ڈائمنڈس ہوں اس پر زکوٰۃ نہیں، اس پر نہیں ہے. اگر تجارت کے لیے نہیں ہے، اگر تجارت کے لیے رکھے تو پھر تو سامان تجارت ہو گیا. ٹھیک ہے. اگر وہ آپ کی سیونگ پڑی ہے تو اس پہ نہیں ہے. ہاں جی، ویسے آپ نے رکھ دیا کہ یار یہ ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے. سونے چاندی کے علاوہ اگر آپ نے ڈائمنڈ رکھا ہے تو پھر لے جی، سہولت مل جاتی ہے یہاں پہ. اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود رہے مفتی عبدالولی خان صاحب. سر بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. آپ آتے ہیں، ہمیں سکھاتے ہیں، سوالات کے جوابات دیتے ہیں، ہمیں اچھا لگتا ہے. تھینک یو ویری مچ. اور ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب. ڈاکٹر صاحب آئی لو یو. میں تو آپ کو یہی کہوں گا. بہت شکریہ. الحق اللہ فینا. جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے. آمین آمین. جزاک اللہ. ہنستے مسکراتے رہیے. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. نہیں جی، ٹرانسمیشن بلیسڈ نائٹ ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، اور یہ ٹرانسمیشنز کا سلسلہ اب انشاءاللہ آنے والے 30-31 دن جاری رہے گا. انتظار کیجیے گا اور شمولیت بھی کیجیے گا. پیغام کلب ممبر کے حوالے سے شامل ہو جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ سوالات یا جوابات کے لیے شامل ہونا چاہتے ہیں تو کال کیجیے. بائی دی وے، آپ کو جاتے جاتے یہ بھی بتا دوں کہ کل بھی انشاءاللہ 7 سے لے کے 10 بجے تک بلیسڈ نائٹ ٹرانسمیشن جاری رہے گی. ڈفرنٹ ٹائمز میں تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن ملنے کی ملاقات کا جو ٹائم ہے وہ 7 بجے سے انشاءاللہ آغاز ہو جائے گا. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی کو اجازت دیجیے، ٹیم کو اجازت دیجیے. کل پھر ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، در بدر کی خاک کتنی چھان لی، لوٹ آ رب کی طرف نادان پھر. مغفرت کا ہو گیا سامان